کو میڈیکل کالج کے اندر لکھنؤ میں جب ان کا علاج کرا رہا تھا تو روزانہ میں نے دیکھا میڈیکل کالج کے اندر لوگ مر رہے تھے. کوئی آج مرا, کوئی 1 گھنٹے کے اندر مرا, کوئی آیا اور 3 گھنٹے کے اندر. میرے والد جس بیڈ پر تھے اس کے دائیں موت, اس کے بائیں موت. اور موت کا منظر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سب سے پہلے یہ پیر کا حصہ بے جان ہے. روح جب نکلتی ہے تو سب سے پہلے پیروں کے تلوے سے یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور پنڈلی تک آتی ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, جب پنڈلیوں سے مل جاتی ہیں. پھر وہاں سے روح نکلتی ہے تو ایڑی تک آتی ہے. ہم اور آپ سب اس راستے سے گزریں گے, کوئی محفوظ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی کچھ مہلت ملی ہوئی ہے نیک اعمال کرنے کی. پنڈلی سے جب روح نکلتی ہے تو گھٹنے تک آتی ہے, اور گھٹنے سے جب روح نکلتی ہے تو ران تک آتی ہے. ران سے روح نکلتی ہے تو کمر تک آتی ہے. یہ حصہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے نیچے کا. اور کمر سے جب روح نکلتی ہے تو دھیرے دھیرے چڑھتے ہوئے سینے تک اور پھر حلق تک آتی ہے. اور اس کے بعد آنکھ, ناک اور کان کے راستے سے یہ روح باہر نکلتی ہے. اور جب یہ روح نکلتی ہے تو جس شخص کی روح نکلتی ہے وہ اس روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ملک الموت جب روح کو نکالتا ہے تو مرنے والے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. وہ اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے اپنے پاس. وہ ان فرشتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے کہ میری روح نکلنے کے بعد رحمت کا فرشتہ میری روح کو لے جائے گا یا عذاب کا فرشتہ میری روح کو لے جائے گا. وہ یہ سب اپنے نظروں سے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. آنکھیں جب پھٹتی ہیں, روح نکلتے ہوئے حلق تک پہنچتی ہے. قرآن کریم اسی چیز کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, جب یہ روح نکلتے نکلتے پیروں کے پنجوں سے, تلووں سے نکلتے نکلتے, پنڈلی سے نکلتے نکلتے تمہاری ایڑیوں تک, تمہاری پنڈلیوں تک آتی ہے. اور پنڈلیوں سے نکلتے نکلتے گھٹنوں تک, اور گھٹنوں سے نکلتے نکلتے ران تک, ران سے نکلتے نکلتے کمر تک, اور کمر سے نکلتے ہوئے حلق تک آتی ہے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, اور جب یہ روح تمہارے نرخرے تک, تمہارے حلق تک پہنچ جاتی ہے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس وقت تم اس روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں. اس وقت تم روح کو اپنی آنکھوں کے سامنے نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہو. آپ کی جماعت کی ایک بڑی شخصیت ہے, کٹیہار میں رہے ہیں, عزیز الرحمان صاحب سلفی. آج میرے پاس فون آیا ان کے گھر والوں کا, ان کے بچوں کا, کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, بول نہیں پا رہے ہیں. آج میں نے دیکھا جو سب سے پہلے مجھے کٹیہار لے کے آئے, جنہوں نے میرے پروگرام کی یہاں شروعات کرائی, پھر وہ ہمارے اٹاوا بھی آئے, ہمارے بچے اور فیملی ان کے گھر آئی, وہ ہمارے گھر پہنچے. لیکن آج جب میں ان کو دیکھنے کے لیے گیا تو ان کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ پہچان نہیں پا رہے. منہ کھلا ہے, سانس لے رہے ہیں, کر رہے ہیں. میں نے 2-3 مرتبہ سلام کیا, آنکھیں ایسے ایسے انہوں نے چلائیں, لیکن نہ بول پائے نہ جواب دے پائے. ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ گھر لے جائیے, خدمت کیجیے, دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے, ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے. سوچیے, جو کل انگلی پکڑ کے مجھے لے کے چلتا تھا کٹیہار کے جلسوں میں, آج وہ اپنے آپ اپنی غلاظت, اپنی لیٹرین
اپنا پیشاب اپنا پائخانہ بھی صاف کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ زندگی کیسے کیسے امتحان لیتی ہے اور ہمیں کس موڑ پہ لاتی ہے، کون سوچتا ہے؟ قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ روح تمہارے نرخرے تک پہنچ جاتی ہے، تمہارے حلق تک پہنچ جاتی ہے، نیچے سے نکلتے ہوئے اوپر تک آ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اس وقت اللہ کہہ رہا ہے میں سب سے زیادہ اگر تمہارے قریب کوئی ہوتا ہے تو ہم ہوتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت سب سے زیادہ اگر تمہارے قریب کوئی ہوتا ہے تو ہم ہوتے ہیں۔ تمہارا باپ قریب نہیں ہوتا ہے، تمہاری بیوی تمہارے قریب نہیں ہوتی ہے، تمہارے یار دوست تمہارے قریب نہیں ہوتے، اگرچہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ چمچ سے تمہیں پانی پلا رہے ہیں، اگرچہ وہ اپنے کپڑے سے تمہارا پسینہ صاف کر رہے ہیں، اگرچہ وہ تمہاری خدمت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت سب سے زیادہ قریب اگر اس مرنے والے کے اگر کوئی سب سے زیادہ قریب ہوتا تو ہم ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھوں میں اتنی سکت اور طاقت اور پاور نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ پاتی ہیں، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے چیلنج کیا ہے، بڑی سے بڑی طاقتوں کو، بڑے سے بڑے سپر پاور کو، سب کو اللہ نے چیلنج کیا ہے، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارے اوپر کوئی سپر پاور نہیں ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی مالک نہیں ہے، اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو، اگر تم سب سے بڑی پاور میں ہو، سب سے بڑے طاقتور ہو اور تمہارے اوپر کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو جو روح نکال رہا ہے فرشتہ ملک الموت، اس سے وہ روح چھین کیوں نہیں لیتے ہو، اس سے وہ روح چھین کر تم اپنے اندر واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو؟ اگر تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں کر رہا ہے، تمہارے اوپر کوئی بڑی ذات کی حکومت نہیں ہے، تمہارے اوپر اگر کسی کی طاقت نہیں ہے، تم بہت بڑے پاورفل ہو، تم سب سے اونچے ہو، تم سے اونچا کوئی نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بہت شکتیشالی ہوں، تو تم اس روح کو لوٹا کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ پھر سے زندگی کیوں نہیں حاصل کر لیتے ہو؟ اس روح کو واپس لے کر اپنے اندر کیوں نہیں ڈال لیتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم طاقتور نہیں ہو، تمہارے اوپر بھی کسی کی حکومت ہے، اور اسی کا نام ہے اللہ۔ وہی ہے اس نیلے جگت کا سوامی، وہی ہے کریٹر آف یونیورس، وہی ہے خالق کائنات، وہی ہے مالک ارض و سما، وہی ہے علی کل شیء قدیر، جس سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ اور وہ کون ہے جو روح کو چھین سکے اور اپنے اندر واپس کر سکے اور نکال سکے؟ اگر تم کسی کے زیر تحت نہیں ہو، ماتحت نہیں ہو، پاورفل ہو، تو اس روح کو لوٹا کر اپنے اندر ڈال کے دیکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے ہم احساس پیدا کر دیکھ لیجئے، جانے لینا کتنا آسان ہے۔ فلسطین میں دیکھ لیجئے، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ دیکھ لیجئے، ایک باپ کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے، ایک ماں کتنے مہینے اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر وہ اس کو جنم دیتی ہے، کتنی مشکل سے پال پوس کر بڑا کرتی ہے، اور اس کو ایسا پالنے اور پوسنے میں کتنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، کتنی محنتیں کرنا پڑتی ہیں، اور کتنا سب کچھ لٹانا پڑتا ہے، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بم پھینک دو اور لاشوں کے انبار لگا دو، منٹوں میں برسوں کی محنتوں کی کمائی اور پرورش کی ہوئی محنت جس کے بلبوتے پر ایک باپ
सपने देखता है कि बड़ा होकर मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरी लाठी का सहारा बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, लेकिन बड़ी आसानी के साथ उसकी जानों को ले लिया जाता है और बर्बाद कर दिया जाता है उसकी जिंदगी को। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, बर्बाद करना कितना आसान है और किसी को आबाद करना कितना मुश्किल है। हम इन चीजों पर, इन सब मरहलों से हमें और आपको भी गुजरना है। मलकुल मौत को हमारी और आपकी भी रूह निकालना है। हमारे और आपकी रूह भी नीचे से, पैंजों से, पैरों से, तलबों से निकलते हुए नरखरे तक पहुंचेगी। आंखें फाड़ता है आदमी, ऊपर आके टंगी रह जाती है, वो देखता है कि मेरी रूह निकल रही है, आंख और नाक और कान के रास्ते से उसकी रूह निकलती है। ये बड़ा नाजुक वक्त होता है। ये वक्त जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी आया था। इंतकाल से थोड़ी देर पहले आपका हाल ये था, फजर की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज से पहले मेरे भाइयों, आप पानी के प्याले में अपना हाथ डालते जाते थे और पानी के छींटे अपने जिस्म पर मलते जाते थे और कहते जाते थे, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी तकलीफें हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं। हजरत फातिमा ने जब अपने बाप को ये चीखते हुए देखा कि इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, तो वो भी चीख पड़ी, वाह कर बाबा तो, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की परेशानी, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस तौर से गुजरना था। हम और आप कहां हैं? कितनी आसानी के साथ इंसान इस चीज को भूल जाता है, कितनी आसानी के साथ, कोई जैसे कुछ है ही नहीं। रोजाना हम मिट्टी देते हैं, रोजाना कब्रिस्तान जाते हैं, नहीं जाते तो गुजरते हैं कब्रिस्तान के पास से, हम देखते हैं मेरे भाइयों, मिट्टी भी देते हैं, लेकिन एहसास नहीं होता है कि हमारा असल घर यही है, हमें इसी जगह पर आना है। अरे हमसे और आपसे तो लाख गुना बेहतर वो सिकंदर बादशाह था जो 6 महीने हुकूमत किया करता था और 6 महीने जंगल में टूटी और फूटी हुई कब्र के पास बैठकर हड्डियों को उठाकर रोता था और कहता था, अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। हाय हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। हाय हड्डियों, कल तुम मेरे जैसे थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। वो ये कहकर अपनी मौत को याद किया करता था। जब 6 महीने वो हुकूमत करता था तो उसके बाद वो 6 महीने जंगल में भी रहता था और कहता था, हुकूमत में हमने बड़े ऐशो आराम किए हैं, बड़े आराम से हमने जिंदगी गुजारी है, अब इसको हम कैसे याद करें, इसको हम कैसे फरामोश करें। फिर वो जंगल में जाता था और जंगल में जाकर वो अपनी मौत को याद किया करता था और हड्डियों को देखकर कहता था, ऐ हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। ऐ हड्डियों, कल तुम्हारा हाल वो था जो आज मेरा है और कल मेरा वो हाल हो जाएगा जो आज तुम्हारा है। ऐ हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी, कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। ये कह कहकर वो अपनी मौत को याद किया करता था ताकि जब कल हम फिर खिलाफत की कुर्सी पर बैठे, हुकूमत चलाएं, तो कम से कम हम लोगों के सामने आदल कर सकें और इंसाफ कर सकें। कभी हमें एहसास होता है किसी की जमीन दाबते हुए कि कल हमें भी मरना है। कभी एहसास होता है गलत फैसला करते वक्त कल हमें भी मरना है। कभी एहसास होता है तरफदारी करते वक्त फैसले में कि हम गलत फैसला कर रहे हैं, कल हमें भी अपने रब के सामने जवाब देना है। जबकि मौत का इनकार दुनिया का कोई मजहब नहीं करता है। ये अलग बात है कि मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा होगा या नहीं, या मरने के बाद इंसान की हैसियत क्या होगी, इसमें तो इख्तिलाफ है। ईसाइयों का और यहूदियों का और मुसलमानों का अकीदा है कि इंसान दोबारा जिंदा होगा, लेकिन हिंदू भाई ये कहते हैं कि नहीं, मरने के बाद इंसान अपने अमल के मुताबिक दूसरा जन्म पाएगा। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सुअर, कभी बंदर, कभी छछूंदर, कभी चूहा, ये सब उसको उसके अमाल के मुताबिक ये आवागमन
یہ اس کو ہوتا رہے گا, اس کے جنم ہوتے رہیں گے, اور اگر اچھے کرم کیا ہے تو پھر وہ انسان بن کر پیدا ہوگا, منشیہ کا اس کو جنم دیا جائے گا, وہ ایک الگ بستہ ہے میرے بھائیوں. لیکن مانتے وہ بھی ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دنیا میں جیسا کیا ہے اس کو اس کا پھل ملنا ہے. دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اس کا انکار کرتا ہو, کسی نہ کسی شکل میں مانتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب ہوگا, کسی نہ کسی شکل میں اس کو تسلیم کرتا ہے. ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں, ہم کیسے فراموش کر جاتے ہیں؟ جب موت کی خبر سنو, یہ پچھلی سال میں پہلے بھی کرتا رہا تھا یار یہ آدمی.